السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جو بات آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بات انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا نقصان آپ کو اور آپ کے جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، ان کو بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی بات ہے جس کا تعلق آپ کی زندگی کے تحفظ سے ہے، بقائے حیات سے ہے۔ اس سے میری مراد پانی ہے۔ پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پانی بچاؤ زندگی بچاؤ۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جل ہی جیون ہے، پانی ہی آب حیات ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے آئندہ ہو سکتا ہے اگر کوئی جنگ ہو تو پانی کے لیے جنگ ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھیں، دنیا پانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ دنیا کا اور اس زمین کا 70% حصہ پانی ہے، لیکن پینے کا پانی، استعمال کا پانی صرف اور صرف 2% ہے۔ ڈیلی ہنٹ کی رپورٹ ہے NDTV کے حوالے سے کہ دنیا میں ہر دن پانی کے لیے، صرف پانی کے لیے 3 موتیں ہوتی ہیں اور 25 لوگ گمبھیر طریقے سے زخمی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پانی کی قدر کریں، ایک ایک بوند کی حفاظت کریں۔ دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ اس امت کو، امت مسلمہ کو پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس امت کو زندگی کے بقا کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے اور عبادت کے لیے، طہارت کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پانی نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے، 2 مقصد کے لیے، لیطہرکم بہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے تمہیں پاک کرے، ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا۔ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں سیراب کرے۔ 2 مقصد ہیں، ایک سیرابی اور دوسرے طہارت۔ ان 2 چیزوں کی ضرورت ہے اس امت کو، لہذا اس امت کو چاہیے کہ پانی کی حفاظت کرے۔ میرے عزیزو، کھانے کے بغیر انسان چند دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ سب سے زیادہ اگر پانی کا تحفظ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد، جو تقریباً 1 لیٹر سے کچھ زیادہ پانی ہوتا ہے، اس سے وضو فرماتے تھے، اور 4 مد یا 5 مد، جو تقریباً 4-5 لیٹر پانی ہوتا ہے، اس سے آپ غسل فرماتے تھے۔ تحفظ پانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ کہیں اس میں غسل کرنے کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص جب صبح کو اٹھے تو اپنا ہاتھ بالٹی میں نہ ڈالے، اس سے بالٹی میں ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے، کہیں ایسا نہ ہو پانی برباد ہو جائے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم وضو بناتے وقت اور کپڑا دھوتے وقت اور نہاتے وقت اور پانی پیتے وقت ہم پانی کو برباد نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اسی طریقے سے جب ہم سمر چلائیں تو ہم غفلت کا ثبوت نہ دیں۔ جب ہمارا پانی کا ٹینک بھر جائے تو فوراً سمر کو بند کر دیں۔ ہم یہاں پانی کو برباد کر رہے ہیں، ہم یہاں غافل ہیں، غفلت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور وہاں کتنے ترقی یافتہ ممالک ایسے ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم پانی کی حفاظت کریں اور کوشش اس بات کی کریں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں تک پانی پہنچائیں، ان بستیوں تک پانی پہنچائیں جو لوگ پانی کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سقی الماء، پانی پلانا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا، لیس صدقۃ افضل اجرا من ماء، پانی کے مقابلے میں
کوئی بھی صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ پانی کے مقابلے میں کوئی بھی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ پانی سے زیادہ ثواب، پانی پلانے سے بھی زیادہ ثواب کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑے عالم حاکم ابو عبداللہ، ان کو زخم ہو گیا تھا ان کے جسم میں، اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ بڑے بڑے علماء اور ائمہ کرام سے دعا کرائی۔ ان کی دعاؤں پر ایک بڑے جم غفیر نے، ایک بڑی تعداد نے آمین کہا، تب بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایک عورت دعا کر رہی تھی ان کے لیے، اور دعا کرتے کرتے وہ سو گئی۔ خواب میں کسی نے کہا کہ حاکم ابو عبداللہ سے جا کر کہہ دو کہ وہ مسلمانوں پر پانی کی فراوانی کرے، وہ مسلمانوں پر پانی کا صدقہ کرے۔ ان تک یہ بات پہنچی، انہوں نے اس پر عمل کیا، اور ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا وہ ٹھیک ہو گئے، ان کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو خوب پانی پلائیں، چھوٹوں کو بھی پلائیں، بڑوں کو بھی پلائیں۔ ہم گاؤں گاؤں تک پانی پہنچائیں، جہاں نل نہ ہو وہاں نل لگوائیں، اور جہاں جس کے گھر میں سمر نہ ہو، اس کو سمر کی ضرورت ہو، وہاں سمر لگوائیں۔ اس لیے میرے عزیزو،